فیہن خیرات حسان، ان باغوں میں اچھی عورتیں، خوبصورت عورتیں ہوں گی. خیرات نیکیوں، بھلائیوں اور خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں عورت کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ بہت نیک عورتیں ہوں گی، اچھے اخلاق کی ہوں گی، بہت زبردست خوبیوں والی ہوں گی. اور حسان کا لفظ جو ہے حسین کے معنوں میں ہے، نفیس، عمدہ، حسن و جمال میں یکتا، بے حد خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی خیموں میں. پھر ان کے پردہ نشین ہونے کی طرف اشارہ ہے. مقصور قصر سے ہے یعنی روکی ہوئی، اور خیام خیمے کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، یعنی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں بلکہ موتی سے بنے ہوئے ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں کسی جن و انس نے چھوا نہ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یعنی اہل جنت کو ملنے والی جو عورتیں ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوں گی، دوسرے یہ کہ وہ شرمیلی ہوں گی، باحیا ہوں گی، پھر یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی. متکئین علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو، چاندنیاں، تکیے، غالیچے، عمدہ قسم کا فرش یا بچھونا. اور رفرف کا لفظ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے عموماً تکیے اور زینت کا دوسرا سامان بنایا جاتا ہے. ہرے بھرے باغیچے یا غالیچے، خضر سرسبز، سبز رنگ کے. وہ عبقری اور نادر، نفیس. عبقری کہتے ہیں عربوں میں عجیب چیز کو. دور جاہلیت میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام ابقر بلایا جاتا تھا، جہاں صرف جن اور پریاں رہتے تھے، جسے اردو میں ہم پرستان کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ آف دس ورلڈ. تو عبقری کا معنی کیا ہے؟ آؤٹ آف دس ورلڈ، کہ دنیا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل ہی انوکھے، جن کی مثال ہی نہیں ملتی، بہترین، عمدہ ترین، یعنی لفظ ہی نہیں ہے جن سے انسان مطلب واضح کر سکے. حسان، بہت خوبصورت، نفیس. یہاں آپ دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نفاست اور جو ان کی جدت اور ندرت اور ان کا نیا پن ہے اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے. اور عبقری اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيًا، میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے برابر کا لکھتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اچھا، یہاں پر جب بار بار نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، ان کا استعمال منع نہیں ہے، زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان ان کا غلط استعمال نہ کرے، ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تبارک یعنی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. یعنی اس کا تو ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے، باعث عزت و عظمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرنے والا ہے، دوسروں پر اپنا لطف و احسان کرنے والا ہے. یعنی جس کا نام ہی بہت بابرکت ہو تو وہ خود کتنا بابرکت ہوگا. برکت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جو خیر و بھلائی سے بھرپور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہتے، 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے،
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو دعا ہے نا ہر نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے سلام پھیرتے ہی، اس کو نہ بھولیے کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے لمبا کر لیا، تو وہ جو اضافے ہیں ان کے بغیر پڑھیں تو زیادہ بہتر. اب سورت کا سٹائل دیکھیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن کی، پھر قرآن کا ذکر، انسان کے بولنے کا ذکر، پھر باقی نعمتوں کا ذکر، انسان کی تخلیق سمیت بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر. جب مختلف چیزوں کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہو چکا تو اختتام کس پر ہوا؟ کل من علیہا فان. یہ سب چیزیں دکھا کے کیا فرمایا؟ سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد پھر انسان کے کچھ اعمال اور حالتوں کی طرف اشارہ، پھر آخرت کے حساب کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کے بعد دوزخ اور جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی کہ انسان ان دونوں میں سے ایک مقام کا انتخاب کرے اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ صورت ایک انوکھی صورت ہے جس میں ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، انتہا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، اور بیچ میں ہر چیز کی دو قسموں کا ذکر. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دو کا تصور ہے نا، یہ کمپلیٹ کمپیرزن ہے. یا یہ دو راستے ہیں، دو طرح کے عمل ہیں، ملی جلی کوئی چیز نہیں، کلیئر کٹ دو ہیں. ایک فانی ہے، ایک باقی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا دو کا ذکر کر کے. اور پھر ایک چیز بس ایک ہی بار آئی ہے، قرآن. یعنی قرآن کے پیرالل دوسری کوئی چیز نہیں آئی. تو قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا بھی برابر نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور نہ رکھنا ایک نہیں ہے. اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی باغ میں گھمائے اور ایک ایک چیز دکھائے، جیسے بزرگ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تعارف کراتے. اچھا یہ دیکھو، یہ پھول ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ پتا ہے، یہ پانی ہے، سب چیزوں کا کر کے پھر اینڈ سٹوری کیا ہے؟ کل من علیہا فان. اس میں کھو نہیں جانا، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اس سے آگے ایک اور جہان ہے، اس میں اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں، لیکن اس کے لیے پھر اچھی سیرت چاہیے، اچھا عمل چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ سکون دینے والی 4 چیزیں ہیں: ہریالی، بہتا پانی، پھلوں والے درخت، اور پسندیدہ شخصیت، یعنی جس کے ساتھ آپ ہو ان جگہوں پر. تو یہ ساری چیزیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ پچھلی صورت میں مختلف قوموں کا ذکر کر کے کہاں پر بات ختم ہوتی تھی؟ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، اور دیکھو انہوں نے میرے جو ڈراوے تھے ان کا انکار کیا. فکیف کان عذابی ونذر. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان و جن، تم ساری نعمتیں پا کر کیسے جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، اگر تم نے بھی جھٹلا دیا تو کس انجام کو پہنچو گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ